نہیں پڑھتے پوچھو, سب کو اٹھا کو نہیں سے پوچھو کسے استغفار آتا ہے دلی کے, ارے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتا ہوں, پورا استغفار کسے آتا؟ کوئی بتا رہے تھے کہ چراغاں کی فاتحہ نہیں کرے کر کو یہ نقصان ہو گیا, چراغاں کی فاتحہ نہیں کرے تو نقصان ہو گیا. اب جو میں کریا چلی مجھے فائدہ چھوڑے کھائے ماشاءاللہ, اللہ صحت بھی دیا, تندرستی بھی دیا, وقت پر کھانا بھی دے رہا ہے, ساری نعمتیں دے رہا ہے. ہمیں کبھی کرے نہیں کیا تو کچھ معلوم نہیں تھا, یہاں نہیں معلوم نہیں معلوم ہو چراغاں کی فاتحہ. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. سوال جو اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے یہ اصل کسی نے کمنٹ کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں, بے اولاد سمجھتے نہیں, جن کو بچے نہیں ہو رہے, وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں لیکن بچے نہیں ہو رہے, اولاد کے لیے غلط جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو حضرت آپ سے گزارش ہے کوئی دعا یا وظیفہ بتاتے ہیں. جواب دیکھیے, سب سے پہلے تو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سچے دل سے اللہ کے حضور میں اپنی بیچارگی کا بیان کریں, اپنی بیچارگی کو بیان کریں کہ اللہ تیرے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہو سکے تو تہجد کے وقت میں خوب رو رو کر دعائیں مانگیں اور استغفار کثرت سے کریں. میں نے یہ جملہ بہت سارے فتووں میں دیکھا ہے, استغفار کثرت سے کریں. دیکھو استغفار کی برکت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھی ہے ان سے پوچھو. معمول بنا لو, اپنی زندگی کا حصہ بنا لو استغفار کو, تمہاری زندگی کی کوئی الجھن ایسی نہیں رہے گی جو حل ہوئے بغیر رہ جائے. استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. جو لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو, دنیا کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, گھر کے مسائل ہو, آئینی مسائل ہو, خاندانی مسائل ہو, کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو, صبح میں 1000 مرتبہ استغفار, شام میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت بنا لو. دنوں میں یا گھنٹوں میں اللہ مسئلے حل کر دیتے ہیں. لیکن یقین کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. ہمارے اندر اصل کیا پڑھتے ہی ہو جانا, دل کو دیکھنا نہیں میرے دل میں طلب ہے, سچی ہے, جھوٹی ہے, میں کتنا میرے اندر یقین محکم ہے, کچھ نہیں دیکھتا. پڑھتے ہی کیا ہو جانا, اسے کام ہو جانا. نہیں ہوا چھوڑو رہے, ہمارے مسلمان عاملہ سے کیا بھی برانی, ہندوا کرنے چاہیے, پنڈتا کرنے چاہیے. یہ جو کام ہے اس کے تعلق سے ایک بات سن لو, یہ وہ امت کا کچرا ہے جن کو اللہ نکال کر پھینک رہا ہے. جو غیر قوموں کے پاس جا رہے نا مسلمان, انہوں خوش ہو کر گا وہاں ہمارا کام ہو جاتا کر کو. لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ سنو, اللہ تمہیں امت میں سے نکال رہا ہے. اللہ تمہیں کس میں سے نکال رہا ہے؟ امت محمدیہ میں سے نکال رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ہمارا کام ہو رہا ہے, یہاں ہمارا کام ہو رہا, فلاں درگاہ میں ہمارا کام ہوگا, فلاں چوڑی کی مندر میں ہمارا کام ہوگا, فلاں عامل ہمارا کام کر کو دے دیا. ہمیں مسلمان رہے تو کیا, نہیں رہے تو کیا, یہ سیکنڈری, ہمارا کام تو ہو رہا نا. یہ جتنے لوگ اس سوچ کے حامل ہیں وہ اپنے بارے میں یہ ٹھپا لگا لیں کہ اللہ ہم سب کو امت محمدیہ میں سے نکال رہا ہے, ہم اس امت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں. تو استغفار کی کثرت, بے اولاد جوڑیں, یہ کام کریں. پہلا کام کیا بولے بھائی, ظاہری اسباب اختیار کریں. ایک نوجوان حضرت کے پاس آتا تھا, کہتے ان کے حضرت کے پاس آپ کو بیٹھتا, حضرت اولاد کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے ماں, دعا کریں گے انشاءاللہ. پھر 1-2 مہینے کے بعد آیا, پھر بولے حضرت دعا کرو اولاد کے واسطے. حضرت بولے ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں, اللہ آسان ہو جائے گی اولاد, فکر نہ کرو. پھر 2-3 مہینوں کے بعد آیا, حضرت اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کے لیے دعا کرو. حضرت کو بڑا تعجب ہوا, اتنی دعا اس کے لیے کر رہا ہوں, قبول نہیں ہو رہی. پوچھ لیا تیری شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے شادی اب بھی نہیں ہوئی. ظاہری اسباب پہلے اختیار کرو, بعد میں اولاد کا سوچو. شادی بھی ظاہری اسباب میں, نکاح ظاہری اسباب میں. تو اسباب کے ساتھ سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی کا اظہار کرو. تہجد کے وقت میں خوب رو رو کر دعائیں مانگو. استغفار کثرت سے, استغفار پر بات چھڑ گئی تھی, کثرت سے استغفار کرو اور سب پلے باندھ کر اٹھو. سارے مسائل کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے. یہ میری بات نوٹ کر لو, بڑے بڑے علماء نے اس پر مہر لگائی ہے. میں سب کی طرف سے آپ کے سامنے امانتاً نقل کر رہا ہوں. بڑے بڑے چوٹی کے علماء. ارے علماء کہاں سے بولتے ہیں بھائی؟ قرآن سے اور حدیث سے ہی بولیں گے, ظاہر سی بات ہے. فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا.
اللہ اکبر. استغفار کثرت سے کرو. جب تمہارا استغفار کثرت سے ہوگا اور اللہ کو رحم آ جائے گا تو سارے دنیا کے دہانے اللہ کھول دے گا. آسمان کے دہانے کھول دے گا, بارشوں سے نوازے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال, مال سے تمہاری مدد کرے گا. سارا چکر تو مال کا چنا حضرت, سارا چکر کس کا؟ مال کا. اچھا اس لیے بولے تو سارے پریشانیوں کا حل اللہ کس نے رکھا؟ نہیں پڑھتے پوچھو, سب کو اٹھا کو نہیں سے پوچھو کسے استغفار آتا دل دلی کے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتا سن, پورا استغفار کسے آتا؟ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, شرم سے ڈوب مرنے کا موقع. ایک جنے کو بول رہا ہوں بھائی استغفار کثرت سے کرو, مطلب کیا کثرت سے کرو؟ عجیب ہے استغفار جی, وہ حضرت کیا وہ؟ یہ حال ہے مسلمان. استغفر اللہ ربی پڑھو زور سے, من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. یہ کثرت سے پڑھو. اس کا مجرب طریقہ یعنی بزرگان دین نے اس کو پڑھ کے اپنے مجربات میں اس کو نقل کیا ہے. بہت فائدہ ہوگا. بہت زیادہ پریشان ہے تو کتنے بار پڑھنا ہے؟ 1000 بار پڑھو. فجر کے بعد 1000 بار, مغرب کے بعد, یا کم از کم سوتے وقت. دوسرے فکر و اذکار کے ساتھ سب چھوڑ دینے کے بعد میں تمہارے شیخان تمہاری پیران تم نے کیا کیا پڑھو بولے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ 1000 بار پڑھو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر طرح کی پریشانی کو دور کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے میں وظیفے کسی سے زیادہ بیان نہیں کرتا, سمجھ میں آ رہی بات ہے, میرا مزاج بھی نہیں ہو, لیکن امت کی ایسی ضرورت ہے اس وقت. سب پریشان, سب پریشان. کوئی اولاد کے لیے پریشان, کوئی مال کے لیے پریشان, کوئی تجارت کے لیے پریشان, کسی کا نکاح نہیں ہو رہا وہ اپنے نکاح کو لے کر پریشان ہے. بچہ ریڈی ہے, والدین ریڈی نہیں ہے, والدین ریڈی ہے, بچے ریڈی نہیں ہیں. مسائل چل رہے ہیں گھروں میں. سب کا حد اللہ نے کس میں رکھا بھائی؟ استغفار. استغفار نہیں, وہ بھی صحیح کرو. استغفار, استغفر یستغفر استغفار, اس کا مصدر ہے استغفار. استغفار استغفار وہ بھی غلط ہو گیا. الفاظ بھی صحیح کرو, معنی بھی سمجھو, اخلاص سے پڑھو. فائدہ نہ ہو میرے پاس آ جاؤ, میں پھر بولوں گا الگ طریقہ. مارنے گرنے نہیں بات, کیا کی کمی ہے تو پھر بول کو بھیج دو. بہرحال استغفار کثرت سے پڑھو. صدقہ و خیرات کا اہتمام رکھیں. یہ کس کے لیے جواب چل رہا ہے؟ بے اولاد لوگوں کے لیے. صدقہ و خیرات کا اہتمام رکھیں. کتنے لوگ اہتمام سے صدقہ خیرات کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اہتمام سے. مجھے معلوم ہے آپ سچے لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہے کم, سب عادت ڈال لیں گے. دیکھو بھائی, ادھر ادھر منہ مارنے سے اچھا ہے حدیث میں اللہ نے رسول نے جو طریقہ بتایا اسے اختیار کر لو. ادھر ادھر منہ مارنے سے اچھا ہے. تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں, سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ آج تک میرا سر کہیں نہیں جھکا. ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, مسائل حل نہیں ہو رہی, ارے بولو نا. کھانے پینے نہیں مل رہا, اسباب اللہ دے رہا نہیں دے رہا. یہ ہمارے دماغوں کا کھیل ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہوگا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. کوئی بتا رہے تھے کہ چراغاں کی فاتحہ نہیں کرے کر کو یہ نقصان ہو گیا. چراغاں کی فاتحہ نہیں کرے تو نقصان ہو گیا. اب جو میں کریا چلی مجھے فائدہ چھوڑے کھائے ماشاءاللہ. اللہ صحت بھی دیا, تندرستی بھی دیا, وقت پر کھانا بھی دے رہا ہے, ساری نعمتیں دے رہا ہے. ہمیں کبھی کرے نہیں, کیا تو کچھ معلوم نہیں تھا, یہاں آنے والی مجھے معلوم ہو چراغاں کی فاتحہ. کسی بھی نقصان کی نسبت اگر ہم دوسری چیزوں کی طرف کریں گے اللہ تعالیٰ مخلوق کا ہی محتاج بنا کے رکھ دے گا. اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا لو, خدا کی قسم مخلوق کے سامنے تمہیں کبھی جھکنے نہیں دے گا. بندہ بنو بھائیو, اللہ کا بندہ بنو. مخلوق کے سامنے جھکنے سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو صدقہ خیرات کا اہتمام کریں. جواب لمبا ہو رہا ہے. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ اولاد کی نعمت عطا کر دے گا, اور اگر جسمانی علاج کی ضرورت ہو تو وہ بھی ضرور کروائے. علاج کروانا بھی سنت ہے. آج کل چھوڑو ٹاپک بدلے گا تو کاکی جا کو پھر آنا پڑتا. بہرحال اولاد کے لیے اگر جسمانی علاج کی ضرورت ہو, سمجھ گئے, دونوں کو, عورت کو بھی پڑھ سکتی ہے, مرد کو بھی پڑھ سکتی ہے. جسمانی اعتبار سے کچھ کمزوریاں مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں, عورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں. اگر اس کے علاج کی ضرورت پڑ رہی ہو تو وہ بھی کرائے. نہیں اللہ دیا تو دے دے, تو نقص رکھو. ایسا بھی حدر بھی علاج کروانا چاہے بھائی سنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد میاں بیوی دونوں کے دونوں 7 مرتبہ یہ دعا
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. کب کب پڑھنا؟ یہ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار. کون کون پڑھنا؟ پورے محلے والے پڑھنا. میاں بیوی پڑھنا سو، ان کو ہونا اولاد دونوں پڑھنا سو. سب شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اکابرین سے یہ بھی منقول ہے میاں بیوی ہم بستری سے پہلے سورۃ النجم کی آیت نمبر 45 46 47 45 46 47 پڑھ لیا کریں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. کثرت دعا، کثرت استغفار، کثرت صدقہ و خیرات کے ساتھ یہ دو عمل کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے.